گزشتہ خطبہ میں واقعہ معراج کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا کہ آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہماری عقل مانے نہ مانے، ہم نے تو نبی علیہ السلام کے فرمان اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس واقعہ کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جو بندہ واقع معراج سے انکار کرتا ہے کہ بھائی میری عقل میں تو یہ بات آتی نہیں ہے، میں کیسے مانوں رات کے تھوڑے سے حصہ میں یہ اتنا کچھ ہو گیا، ہم کہیں گے اگر ایسا کہے گا تو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ خطبہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی، حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار میرے نبی کے رہبر بنے ہوئے بتا رہے ہیں یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہاں پہ آپ رکے ہیں، آپ نفل پڑھ لیں۔ چلتے چلتے آپ جو ہے مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ مسجد اقصی کے دروازے سے باہر ایک چٹان ہے۔ حضرت جبریل امین نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور وہاں پہ سواری کو باندھا، براق کو باندھ دیا۔ معارف القرآن تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہرت جب ہوئی تو شام کے بادشاہ ہرقل کو بھی پتہ چلا، شاہ روم ہرقل، کہ ایک مکہ میں آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو اس نے اس بات کی تحقیق شروع کی کہ وہ بندہ کیسا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، خاندان کیسا ہے، وہ سچا ہے بھی نہیں کہ نہیں۔ اب ہرقل بادشاہ نے اپنی ایجنسیاں، اپنی فوج اس بات پہ لگائی کہ اپنے علاقے میں دیکھو مکہ سے کوئی لوگ آئے کہ نہیں۔ مکہ والے تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ ان دنوں حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تجارت کی غرض سے قافلہ لے کے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ اب وہاں کی فوج نے ان کو پکڑا، بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہاں بھائی بتاؤ، تمہارے علاقے میں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، بتاؤ وہ کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، بولی کیسی ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کردار کیسا ہے، یہ باتیں ہوتا۔ بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان سوچتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ بولوں، میں کوئی جھوٹ بولوں، ان کے مطابق ان کے متعلق کوئی جھوٹی بات کروں، لیکن پھر سوچتے ہیں اگر وہ جھوٹ سچ نکل آیا تو میں تو جھوٹا کہنا چاہوں گا نا، لوگ کہیں گے بھائی بڑا جھوٹا تھا، جھوٹیاں گالیاں سناتا رہا۔ اس ڈر سے میں جھوٹ نہیں بول سکا کہ لوگوں میں میں بدنام نہ ہو جاؤں، لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکا۔ آج جھوٹ بولنے میں سوچتے بھی نہیں بندے ہیں، ایوی بولنے جاتے ہیں۔ اس وقت کا ایک کافر تھی حضرت ابو سفیان، کافر، حضور علیہ
سوچا کہ جھوٹ بولوں لیکن نہیں بولا، اور سناتے رہے بتاتے رہے وہ ایسا بولتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کا کردار بڑا صاف ہے، ساری باتیں بتاتے رہے۔ ابو سفیان اس واقعہ پہ آئے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو اس نبی نے کہا کہ ایک رات میں تھوڑی سی رات کے حصے میں مسجد حرام سے نکلا، مسجد اقصی آیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، یہاں سے پہلے آسمان پہ پھر دوسرے تیسرے 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت المأویٰ کی سیر کی، جہنم کے نظارے دیکھے، اللہ سے ہم کلام ہوا، تحفے تحائف لیے، واپس آیا تو رات کا تھوڑا سا حصہ لگا تھا۔ اب سنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ بات سن کے بادشاہ نہیں پڑے گا، بادشاہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس کی اندر بھی بات آئے گی نہیں ہے، وہ کہے گا یہ تو جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے محل میں جو مسجد اقصی کا امام تھا، خطیب تھا، جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم اور متقی آدمی تھا، وہ بھی اس محل میں موجود تھا۔ اس نے کہا دوبارہ بتا کیا ہوا؟ کہ وہ نبی مسجد اقصی میں آیا، اس رات اس نے نماز پڑھائی۔ اس نے کہا کہ بالکل وہ ایسے ہی کہتے ہیں، آپ یہیں پہ رہو۔ اس نے چند آدمی بلا لیے، کہا اس رات میری عادت ہے رات کو میں مسجد کے دروازے بند کر کے جاتا ہوں، متولی ہوں مسجد کا، خطیب ہوں، بڑا عالم ہوں ان کا۔ اس رات سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ میرے سے بند نہیں ہوا۔ میں نے زور لگا دیا کہ دروازہ بند ہو، میں نے لوگوں کو بلایا، بھائی دروازہ نہیں بند ہو رہا، دروازہ بند کرو۔ لوگوں نے بھی بڑا زور لگایا پر دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم نے کاریگر بلائے، کاریگروں نے کہا یہ بلڈنگ کا وزن دروازے پہ آ گیا، دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح دیکھیں گے، دروازہ ہم چھوڑ کے چلے گئے۔ صبح آئے تو دیکھا دروازے کے سامنے جو چٹان تھی اس میں سوراخ بھی ہوا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سواری یہاں پہ رکی ہے، اور دروازے کو جب ہلایا دروازہ خود بند ہو رہا ہے، خود کھل رہا ہے۔ تو میرے علم نے کہا کہ یہاں پہ لگتا ہے رات کو نبی آیا تھا، لگتا ہے یہاں پہ رات کو نبی آیا تھا، اس لیے دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو جو بات سنا رہا ہے یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ سچی ہے، یہ بات سچی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ وہ نبی جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہی کہہ رہا ہے، مان لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبریل امین نے یہاں پہ سواری باندھی، اندر مقتدی کی صورت میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یہ مقتدی آگے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام نہیں آ رہا، امام کی انتظار ہو رہی ہے کہ امام آئے تو نماز پڑھے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آ گیا کہ مقتدی پہلے آتے ہیں اور امام بعد میں آتا ہے، مقتدی پہلے صفوں میں موجود ہونے چاہیے، امام بعد میں آیا کرتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام پہلے موجود تھے مقتدی ہونے کی صورت میں، امام الانبیاء بعد میں آئے امام ہونے کی صورت میں۔ یہ نا کہا کہ مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو گئے، بس آج 5 منٹ لیٹ ہو گئے، وہی امام ہے، امام کا امام کی شان مرتبہ، امام کی رفعت، اس کے مطابق 5 منٹ کچھ نہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو شادیوں پہ جاتے ہیں، کھانے کے انتظار میں 2-2 گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہیں وہاں، کوئی نہیں بولتے، کوئی 2 گھنٹے ہو گئے، ٹائم تو 2 بجے کا دیا تھا، 4 ہو گئے بھائی، تو کھانا کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے انتظار کر لیتے ہیں، یہاں 2 منٹ بیٹھنا مشکل، ایسے یہاں 2 منٹ بیٹھنا مشکل۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، گھڑی کو دیکھیں گے، وہ مولوی صاحب کتنے گئے ہیں، وہ دروازہ کھڑاؤ، وہ فلاں کرو، وہ مولوی صاحب نہیں، تو یہ ہو جا
بیٹھ جائیں گے یہاں 2 منٹ نہیں ہم انتظار کرتے. یہ مسئلہ ہمیں اس واقعے میں رائے سے سمجھ آیا کہ پہلے انبیاء کرام موجود، حضور علیہ السلام تشریف لائے، جبریل امین نے اذان پڑھی، اب سب صفوں میں کھڑے ہیں، کسی کی جرأت نہیں، بابا آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، سارے موجود ہیں، حضرت سلیمان ساری دنیا کا بادشاہ وہ بھی موجود ہے. مصلی پہ کھڑے ہونے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، سارے انتظار میں ہے کہ آج امام کون بنے گا. جبریل امین آئے، حضور علیہ السلام کو کندھے سے پکڑا، آگے کیا، یا رسول اللہ یہ سارے مقتدی ہیں، امام آپ ہی ہیں، آج امام آپ ہی بنے گے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور یہ لقب ملا امام الانبیاء. آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، باقی نبی قوموں کے امام. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ نبیوں کے بھی امام. یہ پہلا حصہ اس معراج والے سفر کا مکمل ہوا. اس کو کہتے ہیں اسراء. یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معراج. یہ جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا. معراج کا معنی سیڑھی، معراج کا معنی زینہ، معراج کا معنی لفٹ. اللہ نے جو بھی انتظام کیا، جبریل امین ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام اوپر والا سفر شروع ہوا. آسمان پہ پہنچے، دروازہ بجایا جبریل امین نے، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. ساتھ کون؟ آمنہ کلال، نبیوں کا سردار حضور علیہ السلام. دروازہ کھولا گیا، آگے اندر تشریف لے گئے، فرشتوں نے استقبال کیا. جبریل امین نے بتایا یہ آپ کے بابا آدم ہیں جو ساری انسانیت کے باپ ہیں. ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا. اس ملاقات میں حکمتیں بہت ساری ہیں. ایک حکمت یہ تھی کہ جس طرح بابا آدم جنت سے نکل کے دنیا میں آئے، جنت سے ہجرت کی دنیا میں تشریف لائے، اس ملاقات میں حکمت یہ تھی اے نبی جی آپ نے بھی مدینہ چھوڑ کے آپ نے بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا. یہ حکمت. دوسرے آسمان پہ چلے گئے، جبریل امین ساتھ ہے، رہبری کر رہے ہیں. استقبال ہوا، وہاں ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. علماء کرام نے لکھا ہے اس ملاقات میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، یہ جو حضرت مریم ہے ان کا نکاح جنت میں میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ ہوا. حضرت عیسیٰ کی والدہ میرے نبی کی بیوی بنے گی. حضرت عیسیٰ بحیثیت بیٹا استقبال کر رہے ہیں. وہاں پہ ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے. ایک وجہ حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے اس امت پہ حالات آئیں گے، سہارا دینے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے، دجال کا سر قلم کریں گے، فتنوں کو ختم کریں گے، کفر کا منہ کالا ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. یہ ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ پہنچے، استقبال ہوا، فرشتوں نے استقبال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کی بہت ساری حکمتیں. ایک حکمت یہ ہے جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھی نہیں کی، اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، دھوکہ دیا. اے نبی جی آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار وہ بھی آپ کے سکے نہیں بنیں گے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، دھوکہ دیں گے. جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا، بھائی آئے غلام بن کر آئے، سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، بدلہ نہیں لیا. اسی طرح اللہ آپ کو بھی اقتدار دیں گے، آپ بھی آئیں گے، مکہ کے فاتح بن کے آئیں گے. یہ جو آپ کے رشتہ دار ہے، جو آپ کے خلاف ہے، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ سارے چھپیں گے لیکن آپ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. لا تثریب علیکم اليوم، آپ بھی معافی کا اعلان کر دیں گے. آپ جب مکہ کے فاتح بن کے آئے، آپ نے اعلان فرمایا جو مسجد حرام میں آیا اس کو امن. مسجد حرام بھر گئی، لوگ باقی ہیں. آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو امن، لوگ پھر باقی ہیں. آپ نے اعلان فرمایا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن. لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ گئے، وہاں بھی استقبال ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ایک حکمت یہ تھی، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے لکھنے والا کام شروع کیا۔ انہوں نے لکھائی والا پڑھائی شروع کی، لوگوں کو رائٹنگ سکھائی، پڑھانا شروع کیا، لکھنا شروع کیا۔ اور اس ملاقات میں حکمت یہ تھی، اے نبی جی آپ ہی خطوط لکھوائیں گے اور بادشاہوں کو بھیجیں گے۔ حضور علیہ السلام نے بہت سارے خطوط لکھوائے اور جتنے کافر بادشاہ تھے سب کو یہ خطوط بھیجے۔ اس کے بعد آپ 5ویں آسمان پہ گئے، 5ویں آسمان پر استقبال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے حضرت صفیہ، جو میرے نبی کی بیوی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے۔ اس ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ رشتہ داری کی، اس رشتہ داری کی وجہ سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، اس حیثیت سے حضرت ہارون میرے نبی کے سسر لگے۔ پھر آپ 5ویں آسمان پہ گئے، وہاں پہ 6ویں آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جو اس کے بعد حضرت بیت المعمور آپ تشریف لے گئے۔ بیت المعمور وہ جگہ جہاں پہ فرشتے طواف کر رہے ہیں، نیچے بیت اللہ شریف ہے، اوپر بیت المعمور ہے، وہاں پہ 70,000 فرشتے روزانہ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 70,000 آتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، جہاں پہ نیچے کا نظام اوپر رک جاتا ہے، اوپر کا نظام وہاں پہ رک جاتا ہے، اوپر کا نظام نیچے نہیں آتا، نیچے سے اوپر نہیں جاتا۔ اس کا معنی ہے سدرۃ المنتہا، منتہا کا معنی اینڈ، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک بیری ہے، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے۔ وہاں جبریل امین نے بھی ہاتھ کھڑے کر بس وہ آٹا ساٹا سب پر اتو تک وہ کل نہیں جانا ہے۔ جبریل امین بولے یا رسول اللہ آگے مجھے اجازت نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ ایک ذرہ بھی آگے گیا نورانی پر جل کے خاک ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے جنت المأویٰ، آپ نے اس کی بھی سیر کی۔ جنت المأویٰ میں آپ چل رہے تھے، آپ کے آگے آگے چلنے کی آواز آئی، آپ نے پوچھا جبریل یہ کس کی آواز آ رہی ہے، میرے سے پہلے جنت میں کون آ گیا؟ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ مکہ کی گلیوں میں آپ کا غلام بلال چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز اللہ جنت میں پہنچا۔ پھر آپ اس کے آگے جو ہے وہ اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 حجاب تھے جو میں نے اکیلے طے کیے، 70,000 پردے تھے، پردے۔ اس سدرۃ المنتہا کی اوپر 70,000 پردے تھے۔ میں جاتا رہا، اللہ فرما رہے میرے نبی جی اور اوپر آ جاؤ، اور اوپر آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام اتنے اوپر چلے گئے، ساری کائنات نیچے، 14 طبق نیچے، فرشتے نیچے، 7واں آسمان نیچے، سورج نیچے، چاند نیچے، ستارے نیچے، یہ زمین و آسمان نیچے، 14 طبق نیچے، میرا نبی اوپر۔ گویا کہ ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آئی۔ آپ پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے جس طرح دو کمانیں آپس میں رکھ کے چلائی جائیں، دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب قریب ہو گئے۔ ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے 3 تحفے پیش دیے، التحیات للہ، یا اللہ میری قولی عبادت للہ، تیرے لیے۔ قولی عبادت کسے کہتے ہیں؟ پکارنا، سورنا، دعا کرنا، مانگنا، یہ ساری قولی عبادتیں۔ یا اللہ قولی عبادتیں کتنی بھی ہے وہ تیرے لیے، التحیات للہ، یا اللہ تیرے لیے، والصلوات للہ، یا اللہ بدنی عبادتیں، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ ساری بدنی عبادتیں۔
والصلوات للہ، یا اللہ بدنی باتیں بھی بولو تیرے لیے، یہ پیشانی صرف تیرے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے نہیں، یہ تیرے سامنے جھکے گی، یہ بدن تیرے سامنے جھکے گا، والصلوات للہ، بدنی باتیں بھی تیرے لیے۔ اور تیسرا انعام، تیسرا تحفہ یہ پیش کیا، یا اللہ مالی باتیں بھی تیرے لیے، جتنا مال خرچ کروں گا تیرے نام پہ خرچ کروں گا، جتنا کچھ لگاؤں گا تیرے نام پہ، دیکھے بھی تیرے نام پہ، نظر نیازیں بھی تیرے نام پہ، جانور دینے ہیں تو وہ بھی تیرے نام پہ، قربانی کرنی ہے تو وہ بھی تیرے نام پہ، کسی اور کے نام پہ نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں تحفے اللہ کے حضور پیش کی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میرا جینا اور مرنا بھی تیرے لیے۔ اور ہمیں بھی سبق ملا کہ پکارنا ہو تو اللہ کو پکارے، سجدہ کرنا ہو تو اللہ کے سامنے، مال خرچ کرنا ہے، دیکھے دینی ہے تو بارش آدھی نہیں، اللہ کے نام بھی دینی ہے، جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام کا، پیرانے نام دے نہیں، اے فلانے پیر دے، اے فلانے پیر دے نہیں، جتنا اللہ جنگا پیرن میں مال اللہ نے دیا، خرچ غیروں کے نام پہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معراج والے واقعہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پکار بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو۔ میرے نبی نے یہ تین تحفے پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تین تحفے دیے۔ السلام علیکہ، اے نبی جی ساری سلامتیاں تواڈے واسطے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین تحفے اللہ نے دیے، اے نبی جی ساری سلامتیاں آپ کے لیے، ساری رحمتیں آپ کے لیے، ساری برکتیں آپ کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ تین انعام دیے تو حضور علیہ السلام خود بولے السلام علینا، السلام علینا، اللہ جی یہ ساری سلامتی صرف میرے لیے نہیں، ساری برکتیں میرے لیے نہیں، ساری رحمتیں میرے لیے نہیں، السلام علینا، یا اللہ جو میرے مخلص ایمان والے ہیں، بلال جو تپتی ریت پہ لیٹ کے ایمان پہ پختہ ہے، انگاروں پہ لیٹ کے ایمان پہ پختہ ہے، جس سمیہ نے دو ٹکڑے اس ایمان کے لیے کروا لیے، یا اللہ ساری سلامتیاں ان کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہیں، ان کے لیے برکتیں ہیں، میرے لیے بھی اور میرے صحابہ کے لیے بھی۔ السلام علینا، یہاں تک تصریح کی، مجھے بھی آپ کو بھی ان تحفوں میں شامل کیا، ہمیں بھی نہیں چھوڑا، ہمیں بھی شامل کیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میری امت میں جو نیک بندے ہوں گے، یا اللہ ان انعامات میں، ان تحفوں میں انہیں بھی شامل کر لے، یا اللہ یہ سلامتیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں جو مجھے دے رہے، میری امت کے نیک بندوں کو بھی عطا کر۔ کہ دیکھ لو میرے نبی کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، اس بلندی پہ بھی امت کو بولو نہیں بولے، اس بلندی پہ بھی، کتنی بلندی پہ کوئی نہیں پہنچا، اس بلندی تک کوئی نہیں پہنچا جہاں میرے نبی پہنچے، نہیں بولے امت کو۔ آج ہمارا موٹر تھوڑے سے ووٹ لے کے جب اوپر پہنچتا ہے نا بلندی پہ، اسمبلی میں پہنچ گیا، پھر ہمیں بھول جاتا ہے، پھر جاؤ نا ایم پی اے صاحب تمہارا یہ کام، میں نہیں جانتا تو کون ہے، میں نہیں جانتا تو کون ہے، آ جا تو منہ اٹھا کے، ہمیں نہیں جانتا۔ دیکھ لو ہمارے نبی کتنے کریم ہیں، اتنی بلندی پہ پہنچ کے اپنی امت کو نہیں بھولے۔ یہ ہے میری نبی کی امت کے ساتھ محبت۔ اور ہم کیا ہیں، ہم نبی کو ٹکے ٹکے بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا کام ہو، خوشی آ جائے، غمی آ جائے، ہمیں نبی کا یاد رہتا ہے، نہ خوشی میں یاد نبی، نہ غمی میں یاد۔ خوشی آئے پھر یہودیوں کی رسمیں آ جاتی ہیں، ہندوؤں کی رسم آ گئی، سکھوں کی رسم آ جاتی ہے، نبی تو پھر بھی گھر سے کٹ دیا، نبی پھر بھی کٹ دینا کرو، اور غمی آ جائے پھر بھی ساڑھے چلے 40ویں کل شریف، 10واں شریف، 7واں شریف، یہ سارے رسمیں ہم لے کے آئے آتے ہیں، نبی کی شریعت پھر کٹ دینا۔ اللہ کے نبی اتنی بلندی پہ گئے، امت کو پھر نہیں بھولے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے نبی کو
بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رسم و رواج برادری یہ آگے آ جاتی ہے، دین کو بہت دور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، اللہ نے 3 تحفے دیے، اور حضور علیہ السلام کی واپسی ہوئی، اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں دی، 6 ماہ کے روزے تحفے میں دیے، واپسی ہوئی، سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پہ، پوچھا کیا ملا؟ کہ 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے، کوئی بات نہیں۔ 5ویں آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام مل گئے، ہاں بھائی اللہ نے کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی امت یہ نہیں پڑھے گی۔ کیوں نہیں پڑھے گی؟ میری امت کو اللہ نے 3 نمازیں دی، وہ نہیں پڑھتے تھی، آپ کی 50 پڑھ لیں گی۔ جاؤ کہتا لاؤ یہ نمازیں کٹ کرا کے لاؤ۔ حضور علیہ السلام کو امت پہ رحم آیا، رحمت للعالمین ہے نا، سارے نماز رحمت بن گئے، آپ کی صفت رحمت للعالمین۔ آپ پھر گئے، اللہ سے ملاقات کیا، تھوڑی سی کم کر، اللہ نے 5 کم کی، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ایک اور پھیرا، 40 ہوگی، پھر واپس 35، پھر واپس 30، 25، 30، 15، 10، 5، کتنی؟ بولو 5 رہ گئی، 5۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کا جی تو زیادہ ایک تیرا ہوگا، اسی تو کہتے ہیں ایک تیرا ہوگا کہ جائے چلو 5 تو بھی جانتی 5 بھی نہ پڑھنی بولتا تو یہ بھی اوکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے شرم آتا ہے، 5 تو لے جاؤں نا، تھوڑا سا تحفہ تو لے جاؤں، اتنا کم کروا دیا، اب 5 تو لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی 5 ہیں، آپ کی امت اگر پڑھ لے نا 5، ثواب میں کمی نہیں، تعداد میں کمی ہوگی، ثواب میں نہیں۔ 5 پڑھ لے تو ثواب 50 کی دوں گا۔ ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 نمازوں کا ثواب۔ اگر ہم 5 بھی پڑھ لیں، تسید میں کتیاں مارنا لگ جانا، اے بھی رہ گئی، اے بھی رہ گئی، اور کامن لگے ہیں، اور زور بھی گئی، اثر بھی گئی، مل گئی تو فجر پڑھ لی تھی تو بھی گئی۔ ایجی کرتے ہیں نا، تو بول چھڑو، اپنا اعتراف سے کرو نا کہ کر لینا ہے۔ میرے بھائی کو 5 نمازوں سے کافت کو ہم پڑھ لیے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، میری معراج تو آسمانوں سے اوپر عرش بری پر ہوئی، میری امت کی معراج نماز میں ہے۔ اس امت کی معراج کہاں پر ہے؟ نماز میں۔ اگر یہ امت نماز پڑھنے لگ جائے، نماز میں جب یہ امتی میرے سامنے رکھیں گے نا اللہ کے سامنے، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، اللہ ان کو معراج کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم معراج کرتے ہی، ہم نے معراج کی اور بنائی ہوئی، معراج میرے بھائیوں نماز میں ہے۔ حضور علیہ السلام کے 50 میں سے 5 لے کر آئے، امت کو عطا کی، اور 6 ماہ روزوں میں سے کتنے روزے ملے؟ بولو 1 مہینے، 1 مہینے کے روزے رکھی نا، ثواب 6 مہینے میں ملے گا اگر اسے رکھنا ہے بلی ہے۔ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کو یہ تحفہ ملا نماز والا، اور اس امت کو آپ نے آ کر دیا، اور یہ ارشاد فرما دیا الصلاۃ معراج المومن، اے میرے امتیوں تم لوگوں نے اگر معراج کرنا ہے نا تو نمازی بن جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ نمازی جب بنو گے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ کتنا قرب سجدے میں بندے کو نصیب ہوتا ہے، کتنا کسی حالت میں نہیں۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، یوں ہے جیسے اللہ کے پاؤں کے اندر ہم نے سر رکھا ہے۔ اور اللہ کا قرب ملا کہ نہیں ملا؟ نماز میں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، عرش بری پہ پہنچے، اللہ کا قرب ملا، اور اس امت کو اللہ نے قرب نماز کے ذریعے دیا۔ اے میرے امتیوں، اللہ کا قرب چاہتے ہو نماز میں لگ جاؤ، نماز پڑھو گے تو کس کا قرب ملے گا؟ اللہ کا قرب ملے گا۔ جب اللہ قریب ہو گیا، ہم اللہ کے قریب ہو گئے، سارے کام آسان ہو گئے، دنیا آخرت جو ہے، دنیا آخرت کی کامیابی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو